قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اقرأوا القرآن فإنه یأتی یوم القیامۃ شفیعا لأصحابہ۔ نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن پڑھا کرو، اس لیے کہ قیامت کے دن یہ اپنے پڑھنے والے کا سفارشی بن کر آئے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین۔ دروس اللغۃ العربیہ لغیر الناطقین بہا، اس کتاب کے ہم الحمدللہ تیسرے سبق پر پہنچ چکے ہیں، اور تیسرے سبق کی ایکسرسائزز ہم کر رہے ہیں۔ اس میں پہلی ایکسرسائز جو ہمارے سامنے آئی تھی پچھلے سبق میں وہ یہ تھی کہ اقرا وکتب، پڑھ اور لکھ، مع ضبط اواخر الکلمات، مع ضبط اواخر الکلمات۔ یہ میں نے آپ کے سامنے کل بات رکھی تھی کہ یہ آپ کا ایک پیچیدہ مرکب اضافی ہے، اور زبانی بات ہوئی تھی۔ آج تھوڑی سی اس پہ ہم پریکٹس کے ساتھ بات کر لیتے ہیں، تاکہ آگے جب بھی کوئی مرکب اضافی سادہ یا پیچیدہ مرکب اضافی آپ کے سامنے آئے تو اس مرکب اضافی کو پہچاننا آپ کے لیے مشکل نہ ہو۔ تو مرکب اضافی میں سب سے پہلی بات آپ کے علم میں یہ ہونی چاہیے کہ مرکب اضافی آپ کا ایک مرکب ناقص ہے۔ مرکب کی دو اقسام ہیں، ایک مرکب ناقص اور ایک مرکب تام۔ مرکب تام جسے ہم جملہ بھی کہتے ہیں، اور ہم نے پیچھے بہت سارے جملے الحمدللہ پڑھ لیے ہیں۔ جملہ اسمیہ، جملے کی دو اقسام کے حوالے سے جملہ اسمیہ کے اجزاء مبتدا اور خبر، اس کے حوالے سے بات تفصیل سے ہو چکی ہے۔ مرکبات ناقصہ میں ایک اہم مرکب ناقص مرکب اضافی ہے، اور مرکب اضافی وہ مرکب ناقص ہے جس میں ایک اسم کو آپ دوسرے اسم کے ساتھ نسبت دیتے ہیں، اس کا تعلق قائم کرتے ہیں۔ جس اسم کو نسبت دی جاتی ہے اسے مضاف کہتے ہیں، اور جس اسم کے ساتھ نسبت دیتے ہیں وہ مضاف الیہ کہلاتا ہے۔ عربی کنسٹرکشن جو ہے اس میں مضاف پہلے آتا ہے اور مضاف الیہ بعد میں آتا ہے، جبکہ اردو کنسٹرکشن میں آپ دیکھتے ہیں کہ ہم مضاف الیہ کو پہلے بولتے ہیں اور مضاف کو بعد میں بولتے ہیں۔ میں یہی بات آپ کے سامنے بورڈ پہ ایگزامپل کے ساتھ، ایگزامپل کے ذریعے رکھتا ہوں، تو انشاءاللہ تعالیٰ پوری پکچر آپ کے سامنے جو 5-6 ماہ پہلے جو کچھ آپ نے پڑھا تھا وہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ذہنوں میں تازہ ہو جائے گا۔ جی، اردو میں کہتا ہوں اللہ کی کتاب۔ اب یہ دیکھیں آپ کا ایک مرکب ناقص ہے جو کہ دو اسماء پر مشتمل ہے، ایک اسم اللہ ہے اور ایک کتاب ہے، اور اس مرکب ناقص میں آپ اسم کتاب کو نسبت دے رہے ہیں اسم اللہ کی طرف۔ آپ اسم کتاب کا تعلق قائم کر رہے ہیں اسم اللہ کے ساتھ۔ جس اسم کا تعلق قائم کیا جائے اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ مضاف، اور جس اسم کے ساتھ تعلق کیا جائے وہ مضاف الیہ کہلاتا ہے۔ اب دیکھیں، جس اسم کا تعلق قائم کیا جائے وہ کتاب ہے، تو کتاب کیا ہوئی؟ مضاف۔ اور اسم اللہ کیا ہوا؟ مضاف الیہ۔ اب مجھے بتائیں اردو کنسٹرکشن میں کون پہلے آ رہا ہے؟ مضاف الیہ پہلے آ رہا ہے اور مضاف بعد میں آ رہا ہے، جبکہ عربی کنسٹرکشن جو ہے وہ اس کے برعکس ہے۔ اور آپ دیکھیں گے انشاءاللہ زبان آپ کو پتہ چلتا ہے کہ زبان یہ کہ پہلے اس اسم کو بولنا چاہیے، لانا چاہیے جس کا تعلق آپ قائم کر رہے ہیں، اور پھر وہ اسم آنا چاہیے جس کے ساتھ تعلق جو ہے قائم کیا جا رہا ہے۔ تو اس لیے ہم اپنے بنیادی لیکچرز میں جب مرکب اضافی پڑھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ باقاعدہ تیر چلائے جائیں گے۔ تو تیر چلانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ مضاف کو آپ پہلے لائیں گے اور مضاف الیہ کو بعد میں لائیں گے۔ تو اب دیکھیں آپ کا کتاب پہلے آ جائے گا اور اللہ اسم بعد میں آئے گا۔ تو عربی ان اسماء کی بہت آسان ہے۔ کتابن کا لفظ ہے میرے پاس،
انشاءاللہ اگلے اسباق میں باقاعدہ آپ کو یہ مضاف مضاف الیہ کے ساتھ ایکسرسائزز جو ہیں وہ کروائیں گے، لیکن چونکہ یہ ایک ایکسرسائز میں ہم ظاہر بات ہے جو سوال ہمیں پوچھا جا رہا ہے ہمیں سوال ہی نہیں پڑھنا آ رہا، سوال ہی نہیں سمجھ میں آ رہا، تو آپ اس کا جواب کیا دیں گے؟ تو اس لیے سوال میں استعمال ہونے والے الفاظ جو ہیں ظاہر بات ہے وہ آگے کی چیزیں ہیں، لیکن ہم اس لیے انہیں پہلے پڑھ رہے ہیں کہ یہ چیزیں ہم سب پہلے پڑھ چکے ہیں. یعنی ہم اپنے ایڈوانس کورس میں عربی گرامر کی ایک عربک ریڈر جو ہے وہ اس کی بنیادی کتاب پڑھ رہے ہیں. اب یہ اندازہ کر لیں تو اس سے آپ کو تھوڑا سا اندازہ ہو جائے گا. تو کتابن اور اللہ یہ دو اسما ہے. کتاب مضاف ہے، مضاف کے لیے دو شرائط ہیں. مضاف پر ایک تو آپ نے الف لام نہیں لانا، اور دوسرے اس کا اعراب ہلکا کرنا ہے. الف لام نہیں لایا تو کتاب لفظ رہا. اب اعراب ہلکا کیسے ہوگا؟ اعراب ہلکا کرنا بہت آسان ہے. ایسے اسماء یا اسماء کی ایسی کیٹیگریز جن پر تنوین آتی ہو ان کی تنوین ہٹا دیں، اعراب ہلکا ہو گیا. کتابن سے کتابو رہ گیا. یعنی تنوین دیکھیں الف لام کے آنے سے جاتی ہے یا مضاف ہونے کی وجہ سے بھی چلی جاتی ہے. تو تنوین نہ ہونے کی وجوہات آپ کے علم میں ہونی چاہیے. ایک دیکھیں آگے الف لام ہوگا تو تنوین نہیں ہوگی، کوئی اسم مضاف ہوگا تو تنوین نہیں ہوگی، کوئی اسم غیر منصرف ہوگا تو تنوین نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، تو یہ پتہ ہونا چاہیے آپ کو اسم پر تنوین کب کب نہیں ہوتی. بہرحال اسم کا اعراب ہلکا کرنے کا طریقہ ہم دوبارہ یاد کر رہے ہیں کہ اسماء کی ایسی کیٹیگری جن پہ تنوین ہوتی ہے تنوین ہٹا دیں، اور جمع سالم مذکر اور مثنی یہ دو کیٹیگریز کون کون سی؟ مثنی چاہے مذکر ہو چاہے مؤنث ہو دونوں، اور جمع سالم. جمع کی دو اقسام ہے، جمع مکسر اور جمع سالم. میں سالم کی بات کر رہا ہوں، مکسر کی بات نہیں کر رہا. جمع سالم اور سالم میں بھی صرف مذکر، مؤنث نہیں. ان اسماء کے آخر میں آنے والا نون ہٹا دیں تو اعراب ہلکا ہو جاتا ہے. مثلا مسلمون، مسلم واحد اسم ہے، اس کی جمع آتی ہے، جمع سالم آتی ہے مسلمون، اور مسلم چونکہ مذکر ہے تو مذکر انڈرسٹوڈ ہے، مسلمون جمع سالم مذکر ہے. اب اس کا جب اعراب ہلکا کریں گے تو نون ہٹ جائے گا اور لفظ رہ جائے گا مسلمو. مسلم مسلمانی دو مسلمان، مثنی. مسلمانی کا نون ہٹا دیں تو بچ گیا مسلمہ، یہ اعراب ہلکا ہو گیا. تو چند باتیں ہیں پوائنٹس کی صورت میں اگر آپ انہیں لکھ کے رکھیں، اپنے سامنے رکھیں، اپنے ذہنوں میں رکھیں، انشاءاللہ تعالیٰ کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو مضاف کے لیے دو شرائط پوری ہوگی، الف لام بھی داخل نہیں ہوا، اعراب بھی ہلکا ہو گیا، اور مضاف الیہ کے لیے صرف ایک شرط ہے کہ وہ آپ کا حالت جر میں ہوتا ہے. اور اسم کی حالت جر رفع نصب یہ ساری ہم پڑھتے آئے ہیں. اسم اللہ تینوں اعرابی حالتوں میں کیسے آتا ہے؟ اللہ، اللہ، اللہ. کلیئر ہو گیا نا؟ تو اللہ یہ میں نے ویکیبلری کے طور پہ رکھا تھا، تو جب اس کو حالت جر میں لے کے جائیں گے تو یہ اللہ ہی بن گیا، لفظ بن گیا کتاب اللہ، اللہ کی کتاب. تو یہ آپ کا سادہ مرکب اضافی کنسٹرکٹ ہو گیا. اس کے بعد ایک پیچیدہ مرکب اضافی، اسے بھی کنسٹرکٹ کر لیتے ہیں تاکہ ہماری یہ ایکسرسائز میں جو استعمال ہونے والا مرکب اضافی ہے پیچیدہ وہ ہماری سمجھ میں آ جائے. میں کہتا ہوں اللہ کی کتاب کا ورق، اللہ کی کتاب کا ورق. اب آپ دیکھیں کہ یہ مرکب اضافی اب سادہ مرکب اضافی نہیں رہا بلکہ پیچیدہ ہو گیا ہے، کمپلیکس ہو گیا ہے، اس لیے کہ اب اس میں ایک سے زائد مضاف اور مضاف الیہ آ گیا ہے، ایک سے زائد مضاف اور مضاف الیہ آ گیا. اب ایسی کنسٹرکشنز کو سالو کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ بہت آسان ہے. سادہ مرکب اضافی میں آپ دو تیر چلاتے تھے، اس میں آپ اسماء کے اعتبار سے تیر چلائیں گے. کتنے اسماء ٹوٹل استعمال ہوئے؟ 3، اللہ، کتاب اور ورق. اس میں اب تیر کیسے چلانے ہیں؟ آپ کا ورق، کتاب اور اللہ، اس میں یہ ایک تیر ہے، یہ دوسرا،
اور یہ تیسرا. اگر 4 اسما ہوتے تو بالکل ہم کونوں سے ایک ایک اسم کو پکڑتے, اور جو درمیان میں 2 تھے تو پھر ان کے ایسے تیر چلا دیتے, اور اگر 5 ہوتے تو درمیان والے کو پھر ایک تیر کی صورت میں لے آتے. یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے جی. تو اب یہ جو پہلا آپ کا لفظ آ رہا ہے یہ ہمارا مضاف ہوا کرے گا, ذہن میں رکھیے گا, کیونکہ ہم نے عربی میں پڑھا ہے کہ عربی میں مضاف پہلے آتا ہے اور آخر میں مضاف الیہ آئے گا. اور جو درمیان میں اگر ایک اسم ہے یا 2 ہیں یا 3 ہیں تو ان کی حیثیت مضاف اور مضاف الیہ دونوں کی ہوگی. اب یہاں پر کتاب لفظ جو ہے یہ اس کے لیے مضاف الیہ بنے گا اور اس کے لیے مضاف بنے گا. اب ہمارے پاس وکیبلری ہے, ورقن, کتابن اور اللہ. حالت رفع میں نے سب کو لکھا ہے, نارملی ہم اسم کو حالت رفع میں ہی بولتے ہیں. لیں جی, اب جو مضاف ہے اس پر مضاف کے قواعد اپلائی کر دیں, جو مضاف الیہ ہے اس پر مضاف الیہ کا قاعدہ اپلائی کر دیں, اور جو مضاف اور مضاف الیہ دونوں ہے اس پر دونوں کے قواعد اپلائی کر دیں. مضاف کے لیے 2 قواعد, 2 شرائط. الف لام داخل نہیں ہونا, اعراب ہلکا ہونا ہے. اعراب ہلکا, تنوین آ رہی ہے, تنوین ہٹ گئی, ورقو. مضاف الیہ حالت جر میں ہوتا ہے, اللہ سے کیا بن گیا, اللہ ہی. درمیان والا اسم دونوں حیثیت اختیار کی ہوئے ہے تو دونوں کے قواعد اپلائی ہوں گے, یعنی الف لام بھی نہیں آئے گا, اعراب بھی ہلکا ہوگا اور حالت جر میں بھی ہوگا. تو کیا بن گیا, کتابی. کنسٹرکشن تیار ہے, ورقو کتاب اللہ, اللہ کی کتاب کا ورق. یعنی عربی میں کنسٹرکشن لکھی ہوئی نا, تو میں نے کل جیسے آپ کو فارمولہ بتایا تھا کہ اگر کوئی پیچیدہ مرکب اضافی یا کوئی بھی مرکب اضافی آپ کا, اگر کوئی مرکب اضافی 2 الفاظ سے مشتمل ہے تو دوسرے اسم سے ترجمہ کرنا شروع کر دیں. اگر 3 پر مشتمل ہے تو تیسرے سے ترجمہ کرنا شروع کر دیں, پہلے پر آ جائیں. 4 پر مشتمل ہے تو چوتھے سے شروع کر دیں, پہلے پہ آ جائیں. تو اب یہ 3 پر مشتمل ہے, عربی کنسٹرکشن دیکھیں ذرا. ورقو کتاب اللہ, اللہ اب کاکے کی لیے لفظ عربی میں نہیں ہے, وہ ہم نے اردو کے حساب سے لانا ہے, اللہ کی کتاب کا ورق. کلیئر ہو گیا؟ تو اس میں اب آپ دیکھیں, آپ کو صرف آخری اسم جو ہے, یعنی 2 3 4 5 جتنے بھی اسماء پر مشتمل وہ مرکب ہے, آخری اسم جو ہے اس پر آپ کو شاید الف لام نظر آ جائے, باقی دونوں جگہ پر آپ کو الف لام نظر نہیں آئے گا. ذہن میں کہ یہ بھی ایک مرکب اضافی کی پہچان ہے. کلیئر ہو گیا نا؟ اب ان تمام باتوں کو میں آپ سے اگلوانے کے لیے وہی کنسٹرکشن آپ کے سامنے لکھ رہا ہوں, اور امید کرتا ہوں کہ آپ ان باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے اسے بڑی آسانی سے سمجھ لیں گے. تو ہماری کنسٹرکشن یہ تھی کہ اقرا وکتب معا ضبطی اواخری الکلماتی. اب دیکھیں جو میں نے بات کی, صرف 1 2 3 4 الفاظ پر مشتمل آپ کا یہ پیچیدہ مرکب اضافی ہے, اور جو آخری لفظ ہے اس پہ الف لام نظر آ رہا ہے, نہ اس پہ ہے, نہ اس پہ ہے, نہ اس پہ ہے. ٹھیک ہو گیا؟ تو دیکھیں اقرا وقت وہ ہم نے پہلے پڑھ لیا تھا, پڑھ اور لکھ, ما ساتھ, اور ما آپ کو پتا ہے ظرف ہوتا ہے, ما ظرف ہوتا ہے. یعنی ظرف کسے کہتے ہیں, وہ اسم جو فعل کے واقع ہونے کا وقت یا جگہ کو شو کرتا ہے. تو ما ساتھ ظرف, تو یہ ظرف اور مضاف الیہ کی کنسٹرکشن بنے گی آپ کی. ٹھیک ہو گیا؟ تو اب دیکھیں ترجمہ کرنا شروع کریں, بالکل ابھی الفاظ کو اسی طرح سامنے رکھتے ہوئے. کلمات کے اواخر کے ضبط کے ساتھ, کلمات کے اواخر کے ضبط کے ساتھ. اب ضبط کے معنی کیا ہے؟
ضبط کے معنی ہے ایگزیکٹلی، یعنی اس پہ جو کچھ آنا ہے نا، جو حرکت آنی ہے اس کو حرکت دیتے ہوئے، جو بھی ہے جو کچھ آنا ہے اس طرح آپ اپنے اس کو پڑھنا ہے، ٹھیک ہے نا. اب آخر کی جمع، تو کلمات کے آخر کو ایگزیکٹلی اس کی ایگزیکٹلی اینڈنگ کرتے ہوئے، بات سمجھ میں آ گئی نا؟ یعنی اس میں آنا کیا ہے؟ اسم کے آخر میں یاد دیکھیں نا، تنوین آ رہی ہے یا تنوین نہیں آ رہی. اور یہ اصل میں ایکسرسائز کس سبق کے نتیجے میں ہمارے سامنے آئی ہے؟ اسم کے شروع میں الف لام ہمیں ڈاکٹر صاحب نے سکھایا، یعنی بیتن لفظ تھا. اب یہ دیکھیں ضبط کے ساتھ اسے میں پڑھوں گا تو میں اسے پڑھوں گا بیتن، یہ ضبط کے ساتھ پڑھنا ہے، کلیئر ہو گیا نا؟ اور جب میں اس پہ الف لام داخل کر دوں گا تو تنوین ختم ہو گئی، اب یہ بن گیا البیتو. تو اب اسے ضبط کے ساتھ پڑھنا مراد یہ ہے، یعنی یہ اس لیے انہوں نے اسے ہائی لائٹ کیا ہے کہیں آپ اسے بیتن کے بعد البیتن نہ پڑھ دیں کہیں، کلیئر ہو گیا نا؟ یا بیتن کو آپ خالی بیتو نہ پڑھ دیں. تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ اسم کی آپ نے اینڈنگ کس طرح کرنی ہے. اس لیے کلاس میں بھی میں آپ کو عام طور پہ یہ کہتا ہوں کہ عام طور پہ عربک میں تو ہم چونکہ اسم جو بھی لفظ ہوتا ہے اس کے آخری حرف کی حرکت کو پروناؤنس نہیں کرتے، ہم کہیں گے کتاب، قلم، لیکن آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ اس پہ آ کیا رہا ہے. تو اس لیے اس کی حرکت کو لازماً ہم نے پڑھنا ہے تاکہ ہمیں پتا چلے کہ اس کے اینڈ پر آ کیا رہا ہے. تو البیتو اور بیتن، تو یہ ہماری ایکسرسائز تھی. الحمدللہ یہ پورشن بھی ہمارا جو ہے وہ مکمل ہو گیا. اب ہم ایکسرسائز کو ایک مرتبہ پھر دوبارہ دہرا لیتے ہیں کیونکہ کل ہم نے جلدی میں اسے کیا تھا، تو ایک ایک کر کے انشاءاللہ تعالیٰ وہ جملے جو ہیں وہ آپ پڑھیں گے. جی مسجد جو ہے، جی مسجدن، انہوں نے کچھ نہیں ڈالا آخری حرف پر، تو وہ یہی آپ سے چاہ رہے ہیں کہ آپ نے اس کی اینڈنگ صحیح کرنی ہے کہ اس پہ کیا پڑھنا ہے آپ نے، ٹھیک ہے نا؟ مسجدن. جی اگلا المسجدو، مسجدن المسجد، الف لام داخل ہوا تو تنوین چلی گئی. جی شبیر صاحب. الماء، جی ماءن، جی البیتو، ماشاءاللہ. بابن، جب ال پڑھا تو تنوین نہیں پڑھنی، اور جب ماشاءاللہ کلامن، جی حبیب صاحب. القلم، جی محی الدین صاحب. ایک لفظ چھوڑ گئے آپ، دوبارہ پڑھیں. الکلب، پورے جوش کے ساتھ مطلب پڑھا کریں. آخری انہوں نے اس خاص میں دیکھیں نا، انہوں نے مینشن یہ کیا کہ ما ضبط و آخر الکلمات، تو اس لیے یہ شو ہونا چاہیے آپ کا. جی گلزار صاحب. یہ ترتیب سے اس لیے میں گزارش کر رہا ہوں کہ چونکہ لیکچر ہمارے جا رہے ہیں، لائیو بھی جا رہے ہیں اور یہ ریکارڈنگ بھی دیکھی جائے گی، تو اسٹوڈنٹس کے پاس وہاں پر بکس ہوں گی تو انہیں پتہ ہو کہ کس لفظ کو آپ پڑھ رہے ہیں، تو اسی ترتیب سے چلیں گے. تو آپ بھی اسی ترتیب سے جو لفظ آ رہا ہے اس کو ہی پڑھیں تو بہتر ہے. جی الکلب محی الدین صاحب نے پڑھا تھا، اس کے بعد اگلا لفظ گلزار صاحب آپ پڑھیں. کلبن، کلبن نہیں پڑھنا، ہاں جی کلبن. جہاں پر آپ نے آخری صحیح پڑھنا ہے وہاں پہلے والے حروف کی بھی حرکات جو ہیں وہ صحیح پڑھنی ہے. جی قمیصن، جی ولدن، جی شاہ صاحب. الحجرو، جی الولدو، ماشاءاللہ. جی حمارن، جی الحمارو، جی الحسانو، حسانن، ماشاءاللہ. یہ جی ایکسرسائز ہم نے کل کی تھی لیکن آج ذرا مزید واضح طور پہ ہمارے سامنے آ گئی ہے. اگلی ایکسرسائز ہے جی ہماری اقرا وکتب، پڑھ اور لکھ. اب دیکھیں اس ایکسرسائز میں کہیں بھی آپ کو حرکت نظر نہیں آ رہی. اب یہ سارا آپ کے حافظے پر، اور جو الفاظ آپ نے پڑھے ہیں جو آپ کو پڑھا دیے گئے ہیں وہ آپ نے حافظے کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے ان جملوں کی جو ہے صحیح پروننسیشن کرنی ہے. جی حبیب صاحب.
پڑھیں بسم اللہ، پہلا جملہ پڑھیں. المکتب مکسور. ساتھ ساتھ ترجمہ بھی ذرا ہو جائے تو سونے پہ سہاگا ہو جائے گا. مکسور ٹوٹا ہوا، بروکن. ہاں جی، المکتب مکسور، آپ کا ڈیسک، آپ کی میز ٹوٹی ہوئی ہے. اس میں ساتھ ہی ذرا سا کہ المکتب اس جملہ اسمیہ میں کس حیثیت سے استعمال ہوا ہے؟ جملہ اسمیہ کے جو دو اجزاء ہیں مبتدا اور خبر، اس کے حوالے سے یہ بھی مختصراً بتا دیں شاباش جلدی سے. المکتب کیا ہے؟ المکتب مبتدا ہے اور مکسور خبر ہے. مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ ہوا. جی دوسرا جملہ شاہ صاحب. المدرس جدید. المدرس مبتدا، جدید خبر. ہاں جی، ٹیچر نیا ہے. جی جملہ اسمیہ، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ ہوا. جی گلزار صاحب تیسرا جملہ. القمیص واسخ. القمیص جی مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ ہو گیا. اور ترجمہ کیا ہوا اس جملے کا؟ میلا، میلا ہونا. جی قمیص میلی ہے. جی اب دیکھیں عربی میں قمیص مذکر ہے، اردو میں مؤنث ہے، لیکن ابھی ان اسباق میں، یہ جو پہلے اسباق ہے اس میں مذکر مؤنث کے بارے میں ڈاکٹر صاحب نے کچھ نہیں بتایا. لیکن پھر میں وہی بات کر رہا ہوں کہ ہم یہ چیزیں چونکہ الحمدللہ پہلے پڑھ چکے ہیں تو ساتھ ساتھ ان کا بھی ہلکا سا حوالہ آپ کے سامنے جو ہے موجود ہونا چاہیے. جی اگلا جملہ محی صاحب. اللبن بارد. ترجمہ کیا ہے جی؟ دودھ ٹھنڈا ہے. مبتدا جی مبتدا ہے کیا؟ اللبن مبتدا اور بارد اس کی خبر. جی ماشاءاللہ جملہ اسمیہ ہوا. جناب المسجد مفتوح. المسجد مفتوح. ترجمہ جی المسجد مبتدا اور مفتوح خبر. مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ ہوا اور ترجمہ کیا ہوا؟ مسجد، مسجد کھلی ہے. جی مسجد کھلی ہے. الحجر کبیر. الحجر کبیر. جی پتھر بڑا ہے. جی ہاں جی مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ ہوا. دونوں مل کر کچھ اور بھی بن سکتے ہیں تو، لیکن اس وقت مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ بن رہا ہے. جی اللبن بارد والماء حار. جی دودھ ٹھنڈا ہے اور پانی گرم ہے. ماشاءاللہ. جی اگلا جملہ حافظ صاحب. القمر بعید. جی ترجمہ چاند دور ہے. ماشاءاللہ. جی شبیر صاحب. جی ریگولیرٹی کلاس میں بہت ضروری ہے، ورنہ مدرس جو ہے وہ مدرس یا کسی بھی صورت میں پڑھا جائے گا. اس لیے کہ یہ لیسنز ایکسرسائزز جب آئیں گی تو اس میں حرکات آپ کو نہیں ملیں گی، اور وہاں پر آپ کی حرکات جو ہیں وہ بہت اہمیت رکھیں گی. تو اس لیے آپ پہلے اپنی حرکات صحیح کر لیں تاکہ ایکسرسائزز میں آپ کی حرکات جو ہیں وہ صحیح ہوں. جی مدرس. الامام جالس والمدرس واقف. جی ترجمہ کیا ہوگا؟ امام بیٹھا ہے اور استاد کھڑا ہے. واقف کھڑا. جی یہ واقف وہ والا واقف نہیں ہے. ہاں جی واقف وقف سے ہے. وقف آپ قرآن پڑھتے وقف کرتے ہیں تو یعنی کھڑے ہو جاتے ہیں. وہاں پر کھڑے ہو سے مطلب رک جاتے ہیں، ٹھہر جانا مراد یہی ہے. جی عرفان دوبارہ. نو. المندیل. المندیل نظیف. المندیل نظیف. رومال صاف ہے. رومال صاف ہے. اگلی ایکسرسائز ہماری یہ پھر
ایک لمبی اس کی آپ کہہ لیں کہ وہ سوال کی صورت میں ہمارے سامنے آ رہی ہے. املا الفراغ، میں ایک ایک لفظ کو الگ الگ پڑھتا ہوں، پھر ملا کر پڑھیں گے، پھر اس میں سوال میں استعمال ہونے والے جو الفاظ ہیں ان میں سے کوئی لفظ اگر ضرورت محسوس ہوئی، بلکہ ہوگی یقیناً، وہ میں بورڈ پہ آپ کے سامنے رکھ دوں گا. املا، املا الفراغ فیما یلی بوضع الکلمۃ المناسبۃ من الکلمات التالیۃ. اب میں ملا کر پڑھ رہا ہوں. املا الفراغ فیما یلی بوضع الکلمۃ المناسبۃ من الکلمات التالیۃ. سمجھ تو آپ یقیناً گئے ہوں گے کہ وہ کیا پوچھ رہے ہیں آپ سے، لیکن جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں اس میں پہلا لفظ ہمارا فعل امر ہے، اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ ایک ایک لفظ کو صحیح طریقے سے سمجھ کر آگے چلیں گے. تو فعل امر میں نے آپ کو تفصیل سے پچھلے لیکچرز میں سمجھایا تھا. اب آج میری آپ سے ریکوائرمنٹ یہ ہوگی کہ میں آپ کو صرف مادہ دوں گا اور باب دوں گا، اور اس سے فعل امر آپ مجھے بتائیں گے تاکہ ہم جو یہ مطلوبہ لفظ ہے وہ نکال سکیں. ہمارے پاس 5 منٹ ہیں ابھی، تو انشاءاللہ تعالیٰ ہمارا ایک فعل امر جو ہے اس میں مکمل ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. ہاں جی، مادہ ہے میرے پاس میم، لام اور حمزہ. میم لام حمزہ. اور باب ہے، اگر میں آپ سے کہوں میم لام حمزہ سے ماضی اور مضارع کا پہلا پہلا صیغہ بنائیں تو آپ اس وقت تک نہیں بنا سکتے جب تک آپ کو باب کا علم نہیں ہے. تو باب ثلاثی مجرد کا باب، باب فا. ایک چھوٹا سا پوائنٹ یہاں پر اور ایڈ کر لیں، یہ مجھے یہ ابواب کیسے یاد رہ جاتے ہیں. ایک تو بار بار کرنے سے چیز آپ کو یاد ہوگی، دوسرے کچھ چیزیں، کچھ چھوٹے چھوٹے پوائنٹس ہوتے ہیں ذہن میں رکھیے گا. مثلا باب فتح کی ایک خصوصیت ہے کہ باب فتح میں آپ کو عین یا لام کلمہ، عین یا لام کلمہ، 3 کلمات ہیں نا، فا کلمہ، عین کلمہ، لام کلمہ. فا کلمہ یہاں پر میم ہے، عین کلمہ لام ہے، اور لام کلمہ حمزہ ہے، فا عین لام کو سامنے رکھتے ہوئے. تو باب فتح یفتح کی ایک خاصیت یہ ہے کہ عین یا لام کلمہ کی جگہ پر آپ کو حروف حلقی میں سے کوئی نہ کوئی حرف ضرور ملے گا. باب فتح یفتح کی خاصیت کیا ہے کہ حروف مادہ میں عین یا لام کلمہ کی جگہ پر حروف حلقی میں سے کوئی نہ کوئی حرف آپ کو ضرور ملے گا. حروف حلقی، اب یہ ایک نئی بات شروع ہوگی. حروف حلقی کون کون سے ہیں اور کتنے ہیں؟ 6 حروف حلقی ہیں، تجوید میں آپ پڑھتے رہے ہیں. یہ کون کون سے ہیں؟ حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا. حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا. تو یہ حلق سے نکل رہے سارے، لیکن وہ جو مختلف حصے ہیں حلق کے ان سے آپ دیکھ رہے ہیں، یعنی یہ حمزہ اور ہا یہ بالکل اینڈ سے نکل رہے ہیں آپ کے عام طور پہ سینے کی طرف سے. حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا. تو یہ حروف حلقی کہلاتے ہیں. تو آپ مجھے بتائیں، دیکھیں اب لام کلمہ کی جگہ پر آپ کو حمزہ مل رہا ہے، اور ایسا ہونا 99.99% ہے، اس لیے کہ ایکسیپشن از دیئر. کیا مطلب؟ کہ ہو سکتا ہے کہ حروف حلقی میں سے کوئی حرف آپ کو مل جائے لیکن وہ با فتح یفتح نہ ہو. ٹھیک ہو گیا؟ تو ایکسیپشن کے لیے بہرحال ہمارے پاس بہت، اگر ایکسیپشن والا رول نہ ہوتا ہمارے پاس تو بڑی مشکل تھی ہمارے لیے، لیکن اللہ بھلا کرے بہت آسان کام کر دیا. تو میم لام حمزہ با فا سے. جی ماضی مضارع جلدی سے بولے عرفان. جی ماشاءاللہ. ملا کو میں ایسے لکھ رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ ملا
यमलाउ, मला यमलाउ, मला यमलाउ के माना होते हैं भरना, टू फिल। तो आपको पता चल गया होगा कि कोई आपसे भरवाने की कोशिश की जा रही है। बहरहाल हमने फेल अमर बनाना है। फेल अमर मुजारे से बनता है, ठीक हो गया। हाजिर के सीगों से बनता है, तो हाजिर का पहला सीगा हमारे पास क्या है, तमलाउ। स्टेप्स अप्लाई करें, मुजारे को अखफ करें, लाम कलिमा साकिन हो गया, तमला अलामत मुजारे हटाए, पढ़ा जाए तो फिल अमर तैयार है। नहीं पढ़ा जा रहा, पढ़ने के लिए शुरू में हमजातुल वस्ल लगाना है, और हमजातुल वस्ल की हरकत बाब नून और काफ में पेश, बाकी में जेर, तो बन गया इमला। फिल, तू भर। इमला जो है आपका फेल प्लस फाइल, यानी फेल अमर का जो भी सीखा होगा उसमें फाइल आपके साथ मौजूद होगा। इमला अल फरागा, अल फरागा नसब में आया है, मफूल है इस फेल के लिए, और हमजा भी साकिन है, लाम भी साकिन है। दो साकिन आ जाएं तो कायदा क्या है, पहले साकिन को आगे मिलाने के लिए जेर दी जाती है। इसलिए मैंने आपके सामने से पढ़ा है इमला इल फरागा, इमला इल फरागा, खाली जगह को फिल कर। ठीक है, अब तू अंडरस्टूड है, ज़ाहिर है जिससे खिताब है वो तू ही है। तो दो अल्फाज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हो गए। इंशाअल्लाह ताला इस इबारत के बाकी अल्फाज और जो एक्सरसाइज है पूरी, उसको इंशाअल्लाह ताला हम अगले लेक्चर तक लेके जाएंगे। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।